برج خلیفہ انسانی طرز تمدن کا سب سے اونچا اور باعث فخر نشان ہے، لیکن اس کی چمکتی ہوئی شیشے کی دیواروں کے این نیچے ایک تلخ اور ہڈیوں تک کو چیر دینے والی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ آج دبئی ہر سال اربوں ڈالر صرف اس چمکتی ہوئی ظاہری شان کو برقرار رکھنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ شہر اپنی اصل طاقت اور زمینی بنیادوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 828 میٹر بلند یہ عمارت صرف ایک عظیم تعمیراتی معجزہ ہے، تو آج ہم اس کی زمین کے نیچے چھپی ہوئی حقیقت کی ایک ایک تہہ کھولیں گے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ ایک ایسا تکنیکی اور مالی امتحان ہے جو قدرت کے قوانین کے خلاف ایک غلط فہمی پر قائم ہے۔ 2008 کے مالی بحران کے دوران جب یہ منصوبہ شدید خطرے میں تھا، اس وقت ابو ظہبی نے 10 ارب ڈالر کی ہمی مالی امداد فراہم کی۔ اسی امداد کے بعد اس عمارت کا نام برج دبئی سے تبدیل کر کے برج خلیفہ رکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دبئی کی سب سے بڑی علامت فخر اپنی افتتاحی تقریب سے پہلے ہی ایک ایسے قرض کی مرہون منت تھی جو دوسروں کی مالی مدد کے سہارے زندہ رہی۔ لیکن اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ 5 لاکھ ٹن وزنی اس عظیم ڈھانچے کی بنیاد عام چٹان پر نہیں، بلکہ نرم صحرائی ریت اور کمزور تلچھٹی چٹانوں پر رکھی گئی ہے۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک حقیقت یہ ہے کہ زیر زمین پانی صرف 2.5 سے 3 میٹر کی گہرائی پر موجود ہے، اور اس میں سمندر کے پانی سے بھی زیادہ نمکیات پائے جاتے ہیں۔ یہ نمکیات کنکریٹ کے لیے ایک خاموش کیمیائی زہر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کلورائڈ کے ذرات فولاد کو آہستہ آہستہ کھا جاتے ہیں، جبکہ سلفیٹ کے ذرات کنکریٹ کے اندر سیمنٹ کو اندر تباہ کرتے رہتے ہیں۔ اس 5 لاکھ ٹن وزنی عمارت کو دھنسنے سے بچانے کے لیے انجینئروں نے 50 میٹر گہرائی تک 192 مضبوط ستون زمین میں نصب کیے، لیکن اس کے باوجود پوری بنیاد مسلسل ایک نہایت تباہ کن کیمیائی ماحول میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انجینئروں نے ایسا برقی حفاظتی نظام نصب کیا ہے جو 24 گھنٹے مسلسل برقی رو فراہم کرتا ہے تاکہ فولاد کو زنگ لگنے کے عمل سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ درحقیقت ایک مسلسل کیمیائی اور برقی جنگ ہے۔ اگر کسی بھی وقت یہ برقی رو بند ہو جائے تو فولاد اور کنکریٹ کی تباہی کی رفتار کئی گنا بڑھ سکتی ہے، اور اگر برقی دباؤ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو فولاد میں باریک دراڑیں بھی پڑ سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے دبئی کو آنے والے کئی اشروں بلکہ تقریباً 100 سال تک مسلسل اس نظام کی نگرانی، برقی دباؤ کی جانچ اور زنگ سے تحفظ کے معائنے پر بھاری اخراجات برداشت کرنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ 828 میٹر بلند عمارت روزانہ تقریباً 46 میگا واٹ بجلی صرف ٹھنڈک برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتی ہے، جبکہ تقریباً 9,46,000 لیٹر میٹھا پانی روزانہ خرچ ہوتا ہے۔ دوسری جانب اپریل 2024 میں 75 برسوں کی شدید ترین بارش نے دبئی کے نکاسی آب کے نظام کی کمزوریاں دنیا کے سامنے آشکار کر دیں۔ مؤثر زیر زمین نکاسی آب کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے پانی نے زیر زمین سرنگوں، تہخانوں اور عمارتوں کے ہم خواہ نظام کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس بحران کے بعد دبئی کو 2033 تک 8 ارب 16 کروڑ ڈالر کی لاگت سے ایک عظیم زیر زمین نکاسی آب کا منصوبہ شروع کرنا پڑا۔ یہ سرمایہ نئی ترقی کے لیے نہیں، بلکہ ماضی کی تکنیکی کمزوریوں کی تلافی کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس مینار کے اوپری حصے میں تقریباً 244 میٹر کی بلندی ایسی ہے جہاں کوئی رہائشی یا تجارتی استعمال موجود نہیں۔ اسے صرف دنیا کی بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس غیر استعمال شدہ حصے کی دیکھ بھال پر بھی ہر سال کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، اور جب سعودی عرب کا جدہ ٹاور 1000 میٹر کی بلندی تک پہنچ جائے گا تو برج خلیفہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز کھو دے گا۔ اس کے بعد وہ کاروباری ماڈل بھی کمزور پڑ جائے گا جس نے اس عمارت کو دبئی کی معاشی شناخت بنا دیا تھا۔ اب دبئی کو ایک ایسے مرحلے کا سامنا ہے جہاں ماضی میں کیے گئے بے حد مہنگے فیصلوں کا بوجھ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمارت مستقبل میں صرف ایک مہنگا عجائب گھر بن کر رہ جائے گی، یا اسے ماحول دوست توانائی کے نظام پر منتقل کیا جائے گا، یا پھر اس کے کئی حصے ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ دبئی نے قدرت اور انجینئرنگ کے بنیادی اصولوں کو چیلنج کرتے ہوئے
ایک غیر معمولی خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی، لیکن اب اس خواب کی قیمت بھی ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ اس پوری کہانی میں ہم زمینی ساخت، تعمیراتی فن، ماحولیات اور انسانی نفسیات کا جائزہ لیں گے تاکہ سمجھ سکیں کہ ایک صحرائی شہر کی چمک دمک نے پوری دنیا کو کس طرح متاثر کیا۔ حقیقت میں دبئی کی منصوبہ بندی کا ایک نمایاں انداز یہ رہا ہے کہ پہلے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی جائیں اور بعد میں بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کیا جائے۔ برجفہ اس طرزی فکر کی سب سے بڑی مثال ہے، جہاں عمارت کی عظمت اور شہر کے بنیادی ڈھانچے کے درمیان واضح فرق نظر آتا ہے۔ جب بارش نے شہر کو مفلوج کر دیا تو حکومت کو اربوں ڈالر کا ہنگامی منصوبہ منظور کرنا پڑا تاکہ مستقبل میں نکاسی آب کے مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ یہ اخراجات نئی ترقی کے لیے نہیں، بلکہ پہلے سے موجود کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح نیو یارک اور ٹوکیو کی بلند عمارتیں مضبوط چٹانی زمین پر قائم ہیں، وہاں بنیادیں قدرتی طور پر زیادہ محفوظ ہیں، لیکن دبئی میں صحرائی ریت اور نمکیات سے بھرے زیر زمین پانی نے انجینئروں کو ایسے حفاظتی نظام استعمال کرنے پر مجبور کر دیا جو بنیادوں کو ہر وقت برقی تحفظ فراہم کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ہر لمحہ جاری رہتی ہے۔ دوسری جانب عمارت کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے روزانہ 10,000 سے 13,000 ٹن برف کے برابر ٹھنڈک پیدا کی جاتی ہے تاکہ اندرونی ماحول قابل رہائش رہے۔ یہ پانی سمندر کے کھارے پانی کو صاف کرنے والے کارخانوں سے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن اس عمل کے نتیجے میں بے حد گرم اور انتہائی نمکین پانی دوبارہ خلیج میں واپس چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے مرجان کی چٹانیں تباہ ہو رہی ہیں اور سمندری حیات شدید خطرے سے دوچار ہے۔ یہ صرف ایک تعمیراتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک بڑھتا ہوا ماحولیاتی بحران بھی ہے۔ اس بلند و بالا عمارت کے تقریباً 244 میٹر حصے کا کوئی عملی استعمال نہیں۔ یہ صرف دنیا کی بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس غیر استعمال شدہ حصے کی دیکھ بھال پر بھی ہر سال بے تحاشا اخراجات ہوتے ہیں جو عام انسان کے تصور سے بھی باہر ہیں۔ اس تمام شان و شوکت کے پیچھے جنوبی ایشیا سے آنے والے لاکھوں محنت کشوں کی سخت زندگی بھی چھپی ہوئی ہے، جو مزدور بستیوں میں انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایک طرف لاکھوں ڈالر مالیت کے عالی شان اپارٹمنٹس ہیں، جبکہ دوسری طرف انہی عمارتوں کو تعمیر کرنے والے مزدور بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں۔ یہی سماجی تفاوت اس ترقیاتی ماڈل کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے۔ جب جدہ ٹاور دنیا کی بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل کر لے گا تو دبئی کی وہ شناخت بھی متاثر ہوگی جس نے برسوں تک سیاحت اور جائیداد کی منڈی کو سہارا دیا۔ اس وقت یہ سوال مزید اہم ہو جائے گا کہ کیا برج خلیفہ ایک تاریخی یادگار بن کر رہ جائے گا یا اس کے کئی حصے ہمیشہ کے لیے غیر فعال ہو جائیں گے۔ دوسری جانب عمارت کے اندر نصب، برقی، مکینیکی اور آبی نظام، ریت کے طوفانوں سے محفوظ رکھنے والا شیشہ اور بنیادوں کو زنگ سے بچانے والے حفاظتی نظام اب اپنی عمر کے اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ان کی مرمت اور تبدیلی پر مسلسل بھاری سرمایہ خرچ کرنا پڑے گا۔ شہر کا بنیادی ڈھانچہ بھی مسلسل دباؤ کا شکار ہے، اور اب ایسے فیصلوں کی ضرورت ہے جو صرف آج کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مؤثر ثابت ہوں۔ دبئی نے دولت اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے قدرتی حدود کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، مگر قدرت کے قوانین ہمیشہ اپنا حساب پورا کرتے ہیں۔ آج بھی یہ شہر اپنے سب سے قیمتی مینار کو محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی دیکھ بھال کی بڑھتی ہوئی لاگت، ماحولیاتی اثرات اور بنیادی ڈھانچے کی کمزوریاں اس کے مستقبل کے لیے بڑے سوالات کھڑے کر رہی ہیں۔ جب ہم ایک شہر تعمیر کرتے ہیں تو ہم صرف شیشہ، فولاد اور کنکریٹ نہیں جڑتے، بلکہ قدرت کے ساتھ ایک طویل معاہدہ بھی کرتے ہیں۔ اگر اس معاہدے میں توازن نہ رکھا جائے تو اس کی قیمت بالآخر ادا کرنا ہی پڑتی ہے۔ اگر آپ ایک شہری منصوبہ ساز ہوتے تو آپ کیا فیصلہ کرتے؟ کیا آپ اس 828 میٹر بلند مینار کو برقرار رکھنے کے لیے مزید اربوں ڈالر خرچ کرتے، یا اسے ایک تاریخی سبق سمجھ کر مستقبل کے شہروں کی منصوبہ بندی زیادہ مضبوط بنیادوں پر کرتے؟ اصل کامیاب شہر وہ نہیں جو دنیا میں سب سے اونچا ہو، بلکہ وہ ہے جس کی بنیادیں زمین کے نیچے ہوں اور زمین کے اوپر بھی۔
یہ صرف ایک عمارت کی کہانی نہیں بلکہ جدید شہروں کے لیے ایک سبق ہے کہ مالی طاقت اور وقتی خواہشات کبھی بھی زمین، ماحول اور فطرت کے بنیادی اصولوں پر ہمیشہ کے لیے غالب نہیں آ سکتے۔ دبئی کو اب اپنی بنیادوں کا اثرن و جائزہ لینا ہوگا، ورنہ اس کی یہ چمکتی ہوئی شان وقت کے ساتھ اندر سے کھوکھلی ہوتی جائے گی۔ 2008 کے عالمی مالی بحران نے دبئی کی ترقی کی رفتار کو اچانک روک دیا۔ وہ شہر جسے ناقابل شکست سمجھا جا رہا تھا، اسی نازک وقت میں ابو ظہبی نے $10 ارب کی ہنگامالی امداد فراہم کی، جس کے بعد دبئی اپنی مالی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسی واقعے کے بعد اس عمارت کا نام برج دبئی سے تبدیل کر کے برج خلیفہ رکھا گیا۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ اس بات کی علامت بھی تھی کہ شہر کو اپنی سب سے بڑی علامت کو بچانے کے لیے بیرونی مالی سہارے کی ضرورت پڑی۔ اس عمارت کے اوپری حصے میں تقریباً 244 میٹر ایسا حصہ موجود ہے جس کا کوئی رہائشی یا تجارتی استعمال نہیں۔ اسے صرف اس لیے تعمیر کیا گیا تاکہ دنیا کی بلند ترین عمارت کا اعزاز حاصل کیا جا سکے، یعنی اس حصے سے کوئی براہ راست آمدنی حاصل نہیں ہوتی، لیکن اس کی دیکھ بھال پر مسلسل بھاری اخراجات آتے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب میں زیر تعمیر جدہ ٹاور، جسے اسی معمار نے جس نے برج خلیفہ کا نقشہ تیار کیا تھا، 1000 میٹر کی بلندی تک پہنچنے کا ہدف رکھتا ہے۔ جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو برج خلیفہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز کھو دے گا۔ اس کے بعد دبئی کی وہ منفرد شناخت بھی کمزور پڑ سکتی ہے جس نے برسوں تک سیاحت، سرمایہ کاری اور جائیداد کی قیمتوں کو سہارا دیا۔ ابتدا ہی سے اس عمارت کو ایک تشہیری علامت کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس کی بدولت ارد گرد کے علاقوں میں جائیداد کی قیمتیں بڑھیں، سرمایہ کار متوجہ ہوئے اور لاکھوں سیاح دبئی آنے لگے۔ لیکن اگر دنیا کی بلند ترین عمارت کا اعزاز کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے تو یہ کشش بھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اسی دوران ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ بنیادی ڈھانچے میں سامنے آیا۔ اپریل 2024 کی شدید بارشوں نے واضح کر دیا کہ دبئی کے پاس بارش کے پانی کی نکاسی کا مکمل زیر زمین نظام موجود نہیں تھا۔ نتیجتاً پانی نے سڑکوں، زیر زمین سرنگوں، پارکنگ کے حصوں اور عمارتوں کے اہم نظاموں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس بحران کے بعد حکومت کو 2033 تک $8 ارب کی لاگت سے ایک بڑے زیر زمین نکاسی آب کے منصوبے پر کام شروع کرنا پڑا۔ یہ سرمایہ کسی نئی ترقی کے لیے نہیں بلکہ پہلے سے موجود کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام حقائق ایک اہم سوال پیدا کرتے ہیں: کیا صرف دنیا کی بلند ترین عمارت تعمیر کر لینا ہی ایک کامیاب شہر کی علامت ہے، یا اصل کامیابی مضبوط پائیدار منصوبہ بندی اور قدرت کے ساتھ توازن قائم رکھنے میں ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے برسوں میں دبئی کو اپنے عملی فیصلوں سے دینا ہوگا۔ یہ حقیقت صرف ایک عمارت تک محدود نہیں بلکہ جدید شہری منصوبہ بندی کے پورے تصور پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جب کسی شہر کی شناخت صرف ریکارڈ بنانے، سیاحوں کو متوجہ کرنے اور دنیا کی توجہ حاصل کرنے تک محدود ہو جائے تو بنیادی ڈھانچہ، ماحولیات اور پائیداری اکثر پس چلے جاتے ہیں۔ برج خلیفہ کی کہانی ہمیں یہی سبق بلند ترین عمارت تعمیر کرنا نسبتاً آسان ہے، لیکن اسے دہائیوں تک محفوظ، مؤثر اور معاشی طور پر قابل عمل رکھنا کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہر عمارت اپنی عمر کے ایسے مرحلے میں داخل ہوتی ہے جہاں مرمت، دیکھ بھال اور بنیادی نظاموں کی تبدیلی پر مسلسل سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ دبئی کے سامنے بھی آج یہی چیلنج موجود ہے۔ ایک طرف وہ اپنی عالمی شناخت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف اسے اپنے بنیادی ڈھانچے، ماحولیاتی مسائل اور بڑھتے ہوئے اخراجات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر مستقبل میں دنیا کی بلند ترین عمارت کا اعزاز کسی اور شہر کے پاس چلا جاتا ہے تو دبئی کو اپنی ترقی کی نئی بنیاد تلاش کرنا ہوگی۔ صرف ایک عالمی ریکارڈ پر انحصار ہمیشہ کے لیے کسی شہر کی معیشت یا شناخت کو سہارا نہیں دے سکتا۔ اصل کامیاب شہر وہ ہے جو صرف آسمان کی بلندی کو نہیں بلکہ زمین کی مضبوطی کو بھی اہمیت دے۔ ایسا شہر جو اپنے شہریوں کو محفوظ زندگی، مضبوط بنیادی ڈھانچہ، پائیدار وسائل اور ماحول کے ساتھ متوازن ترقی فراہم کرے۔
شیشہ، فولاد اور کنکریٹ سے عظیم عمارتیں ضرور تعمیر کی جا سکتی ہیں، مگر کسی بھی شہر کی اصل طاقت اس کی مضبوط بنیاد، دانش مندانہ منصوبہ بندی اور قدرت کے قوانین کے احترام میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ آخر کار ہر شہر کو ایک نہ ایک دن یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آیا وہ وقتی شہرت کے پیچھے دوڑے گا یا آنے والی نسلوں کے لیے ایک پائیدار مستقبل تعمیر کرے گا۔ یہی فیصلہ کسی بھی تہذیب کی اصل کامیابی یا ناکامی کا تعین کرتا ہے۔